نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عملیات اور طب کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، ہم ان علوم و فنون کو کیوں حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو ان علوم و فنون سے کیا ملتا ہے۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ دیکھیں، طب دنیا کے قدیم ترین علوم و فنون سے ایک ہنر ہے۔ جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، معلوم وقت سے ابن ندیم نے لکھا ہے اپنی کتاب الفہرست میں کہ یہ سیدنا ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا۔ کچھ لوگ ہرمس کہتے ہیں اور کچھ برہما کہتے ہیں، مثلا اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے مذہب عقیدے کے مطابق ہر کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ اہم ہے، اور یہ ایک ایسے انسان پر یا ایسی شخصیت پر اس کا نزول ہوا ہے کہ جو انسانیت کی بھلائی کے لیے مبعوث ہوا تھا۔ پیدا کرنے والے نے جہاں بہت سارے احکامات عنایت فرمائے، وہیں پر یہ بھی بتایا کہ یہ جو حکمت ہے یا طب ہے، یہ ارتقائی علوم میں سے ہے۔ جب تک طب نہیں تھی تو اس سے پہلے سحر و جادو عملیات تھا، یعنی انسانی دنیا میں انسانی تہذیب و تمدن نے سب سے پہلے جس چیز کی طرف انسان مائل ہوا وہ عملیات، جادو، ٹونے ٹوٹکے یا اس قسم کی چیزیں تھی۔ جیسے جیسے تجربات ہوتے گئے، جیسے جیسے لوگ انسان اور انسانی طبیعت کے بارے میں، انسانی صحت کے بارے میں سمجھتے گئے، ان کے تجربات ہوتے گئے، وہ تجربات رفتہ 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 وہ طب کی صورت اختیار کر گئے۔ قصۃ الحزارہ میں یہی بات لکھی ہے کہ جادو، عملیات طب سے پہلے کی بات ہے۔ جیسے جیسے جادوگر یا عامل یا دم جھاڑے کرنے والا جو روحانیت کا دعوے دار ہے اپنے تجربات کرتا گیا، کچھ چیزیں یہ استعمال میں لاتا گیا، کہیں دھونی ہے، کہیں کوئی مشروب ہے، کہیں کوئی غذا ہے، کہیں کوئی سیرپ ہے، کہیں کوئی جڑی بوٹی ہے۔ جیسے جیسے اس کے تجربات بڑھتے گئے، ایسے ایسے علم طب آگے بڑھتا گیا اور یہ ترقی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ آج بھی طب کوئی مکمل علم نہیں ہے، مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں جو بھی کچھ کیا وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جسے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سقراط، بقراط اور افلاطون، اور اس کے بعد پھر آگے آگے پھر طب اسلامی میں آپ جسے ہم طب اسلامی کہتے ہیں، طب یونانی وہی ایک چیز ہے۔ جب آتے گئے تو بہت سارے لوگ جو ہے اس میں اپنے تجربات کرتے گئے، پھر یہ ایک تہذیب دوسری تہذیب سے سیکھتی رہتی ہے۔ ہندوستان کے، چائنا کے اور یونان کے، روم کے، فارس کے، ہند کے، یہ سارے علوم مرج ہوتے گئے، ملتے گئے، پھر تجربات ہوتے گئے۔ جہاں جہاں جو جو چیزیں جس سے ملتی تھیں انہیں لے لیا جاتا تھا، جو ناکارہ ثابت ہوتی تھی انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی یہ سلسلہ جاری۔ جو انسان اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ طبیب کہلاتا ہے، اور جو دم جھاڑے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کرتا ہے، کیونکہ عامل اور طبیب یا طب اور عملیات یہ انسان یا طبیب یا معالج کے دو بازو ہیں۔ جو آدمی طب سیکھتا ہے، عملیات نہیں سیکھتا، وہ بھی اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جو عامل ہے، طب نہیں جانتا، وہ بھی اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے جہاں وہ جسمانی امراض کا شکار ہے وہیں پر وہ نفسیاتی امراض کا بھی شکار ہے۔ آپ معالج ہیں، آپ دنیا میں ایک منفرد کردار کے حامل ہیں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک عامل یا ایک طبیب کسی کی بھی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے،
سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے عاملین کے بھی لیے اور اطباء کے لیے بھی، کہ آپ کا مریض چاہتا کیا ہے، آپ کا مریض چاہتا کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو روش چلتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس کتنے نسخے ہیں، کتنے مجربات ہیں، کتنی دوائیں ہیں، کتنے نسخہ جات ہیں، اور کتنے میرے پاس تجربات ہیں، وہ ان کے بل بوتے پر مریض کو ڈیل کرتا ہے۔ جبکہ مریض یہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے اور میری بات کو بغور سن کر اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ مثلا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میں بہت پریشان ہوں، نیند نہیں آتی، میں راتوں کو جاگتا ہوں۔ یا ایک کہتا ہے جناب میری زبان پہ کٹ لگ جاتے ہیں، پھٹ لگ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسا مریض آیا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ اسے اسے عاملین نے بتایا تھا کہ اس پہ جادو ہے۔ یہ تک اب اس کے ساتھ ہوتا کیا تھا، اس سے عاملین نے بتایا کہ اس پر جادو ہے۔ اب میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو عاملین چاہتے ہیں کہ اس کی تشخیص ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ اس کے سر میں اچانک ایسے جیسے نا بلیڈ سے کوئی کٹ لگا دیتا ہے، چیرا لگا دیتا ہے، ایسے اس کے ساتھ ہوتا۔ عاملین نے بہت زور مارا، علاج نہ ہوا۔ پھر مجھے جاننے والے تھے، مجھے لے کر گئے۔ خیر جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے مجھے کوئی اطلاع نہیں دی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب تجربات ہوتے گئے، طب میں زیادہ گہرائی آتی گئی اور آگے معاملات بڑھتے گئے، تو پھر مجھے اس راز کا علم ہوا کہ وہ کٹ کیوں لگتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کی زبان میں کٹ لگ جاتے ہیں، نرم ماंس میں کٹ لگ جاتے ہیں، پھٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے جو ہے نا جسم پر ایسے کپڑے کٹ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہوتا اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے سر میں نا ایسے ایسے تازہ کٹ لگتے تھے، اور اتنے اتنے بڑے کٹ لگتے تھے، اور ان سے ایسے خون رشتہ تھا، ابلتا تھا جیسے تازہ کسی نے کٹ مار دیا۔ یہ عاملین اور میں اطباء دونوں کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ مجھے لے کے گئے، اور ابھی میں بیٹھا ہی تھا، ابھی انہوں نے کوئی پانی شانی کا بندوبست کیا تھا، ابھی ہم مریض کو نہیں دیکھا تھا ابھی۔ لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ مریض کو بلا لو، وہ پانی وغیرہ ہم استعمال کر رہے تھے۔ تو اس بچی نے کہا کہ اوہ یہاں میرے کٹ لگ گیا، اور پھر وہ نقاب میں تھی، پورے پردے سے تھی، لیکن بہرحال ضرورت تھی۔ میں نے اس سے کہا بیٹا مجھے یہ دکھاؤ، تو اس نے دکھایا تو واقعی جو ہے نا ایسے کٹ لگا ہوا تھا، اور ایسے وہ چیرا لگا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوا۔ خیر جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، واپس آ گیا۔ اس کے بعد نہ میں نے انہیں پوچھا، نہ انہوں نے مجھے بتایا۔ بعد میں مجھے پتا چلا ہے کہ یار یہ انتہا درجے کی خشکی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کے زبان میں کٹ لگ جاتے ہیں۔ اب عامل کہتے ہیں یہ سخت قسم کا جادو ہے، لیکن ہمارے تجربات یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جادو ہوگا ہوگا، انہوں نے بتایا، ان کی تشخیص میں آیا، لیکن وہ اس کا حل کیوں نہیں کرتے؟ اب اگر کسی کو ایسے کٹ لگے، اس کی زبان کٹ جائے، پھٹ جائے زبان، اس میں بہت ساری تو آدھی آدھی زبان کٹ جاتی ہے، اور ایسی چیز ہو جائے، تو پھر آپ ایسے کریں، 50 گرام چھوٹی الائچی لے لیں، اور 50 گرام کالی مرچ لے لیں۔ کتنے؟ بادام، چھوٹی الائچی، کالی مرچ، اور ان سب کے برابر آپ اس میں مشری شامل کر لیں۔ مشری ہوتی ہے نا وہ دھاگا والی، نہ ملے تو آپ شکر بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ بہرحال مصفہ قسم کی جو چیز ہوتی ہے اسے ہم مصری کہتے ہیں، وہ بڑی احتیاط سے تیار کی جاتی ہے، ہوتی یہی ہے۔
اسے آپ صبح و شام دوپہر ایک ایک چمچ تازہ پانی سے دودھ سے وہ کھلائیں۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قبض کے، بواسیر کے، خشکی کے مریض ہیں، جن کے سینے پر جلن رہتی ہے، تبخیر رہتی ہے، اور سر میں گیس چڑھتی ہے، یہاں پر بوجھ آ جاتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کتنا بوجھ یہاں آ گیا ہے۔ تو یہ میں اس وجہ سے بتا رہا تھا، بہت سارے لوگ عاملین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے حاضری کم ہے، اصل میں ایسا ہے کہ بہت سارے علاقوں میں زوم ایکسس نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہم یہ کلاس کی جو ویڈیو ہے یہ ان کو لنک بھیجتے ہیں یا ان کے واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں، مجبوری ہے کیا کریں۔ تو آپ لوگ اس میں شریک ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی یہ مفید ثابت ہو سکے۔ موت کا کس کو پتا ہے، آئے آئے، اب آ جائے، نہ آئے، تاخیر کر دے، لیکن بہرحال آنی تو ہے نا۔ نہ تو منکر نکیر کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ حشر میں، نہ جنت دوزخ میں اس کا سوال ہوگا، یہ تو یہاں کی چیز ہے، یہیں پہ رہ جائے گی۔ تو پھر اسے جن کی ضرورت ہے ان تک پہنچانا چاہیے۔ اچھا، اب ایک چیز اور دیکھیں، میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، جادو اور جنات، ان کی تشخیص دو تین چیز سے ہوتی ہے۔ جادو اور جنات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم بنیادی طور پر جادو اور جنات بتاتے ہیں، لیکن ان کا حل نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ وساوس کا شکار ہوتے ہیں، ہر وقت یہ مجھے مار دے گا، میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، مجھے کوئی زہر دے دے گا، میں باہر نکلا تو کوئی حادثہ ہو جائے گا، یہ جو میرے عزیز و اقارب ہے میرے تو حق میں ہی نہیں ہے، یا اپنی بیوی کے حق میں، ماں باپ کے حق میں یہ بات کہنے لگتا ہے کہ جناب یہ تو مجھے مارنے کے چکر میں ہیں، یہ تو مجھے زہر دے دیں گے وغیرہ وغیرہ، یعنی ایسے وساوس کہ اگر وہ اپلائی ہو جائے تو معاشرہ ہمارا تباہ ہو کے رہ جائے۔ تو وسوسہ جو ہوتا ہے یہ بنیادی طور پر اعصابی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے ہم نزلہ، زکام، بلغمی امراض کا علاج کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہم ان کا علاج کریں گے تو یہ وسوسے آنا کم ہو جائے گے۔ ٹھیک ہے، دوسرے وسوسے تبخیر کے مریض کو آتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی زخم ہو، کوئی بیماری ہو، کسی کے دل، جگر، گردے میں کوئی مسئلہ ہو، کسی کے دار دانت میں ہو، سر میں ہو، کہیں درد ہو رہا ہو، تو او سے دوا بھی دے دیتے، ساری چیز۔ لیکن جو نفسیاتی طور پر چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی کہتا ہے یہ ہماری ٹیسٹوں میں تو کچھ آ نہیں رہا، وہ بھی اس سے فارغ کر دیتا ہے۔ عامل کے پاس جاتے، وہ کہتے ہیں جناب اس سے تو جادو ہے، اس سے تو بندش ہے، اس کا تو یہ ہے، اس کا تو یہ ہے۔ اب حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم بھی کہتا ہے میں اگر کوئی ویسے کوئی بیماری ہے تو میں اس کا علاج کروں۔ یہ کیا ہے کہ عجیب عجیب قسم کی سوچیں آتی ہیں، گھر سے باہر سکون ہوتا ہے، اندر آ کے گھٹن ہوتی ہے، لوگوں سے بالخصوص جو ہمدردی کریں ان سے لڑنے کو جی کرتا ہے، اور کوئی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، تنہائی پسند ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر ہم جو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں، میں عاملین کی بات یا عملیاتی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں کا میں ذکر نہیں کرتا، ان کا اپنا ایک شعبہ ہے۔ لیکن ڈاؤٹ فل یہ بات ہے، شک میں یہ چیز ڈالتی ہے کہ ایک عملیات کی کتاب میں ہر قسم کا مرض ہر ڈسکس ہوتا ہے، ہر قسم کے مرض کا حل موجود ہوتا ہے، ہر قسم کا وظیفہ چلہ موجود ہوتا ہے، ہر قسم کا تعویذ موجود ہوتا ہے، ہر قسم کا کچھ نہ کچھ حل موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ ایسے ہی ہر طبیب کے زنبیل میں ہر قسم کا نسخہ،